موقع آیا تھا. ہماری تاریخ میں بھی اس کی تشکیل کا ایک موقع آیا تھا. اس کو اکبر بادشاہ کا دین الہی کیا تھا؟ اکبر بادشاہ کا نام سنا ہے، اس کے دین الہی کا نام سنا ہے، اور اس دین الہی کا جو حضرت مجدد صاحب کا اور ان کا جو کشف و کش ہوئی وہ بھی ذہن میں ہے. ذرا یہ بھی دیکھیں کہ دین الہی کی بنیاد کیا تھی. یہ حضرت مولانا سید ابوالحسن الندوی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ دعوت و عظیمت میں، حضرت مولانا سید محمد میاں رحمۃ اللہ علیہ نے علماء ہند کا شاندار ماضی میں، شیخ محمد اکرام مرحوم نے رود کوثر موج کوثر میں وہ پس منظر بیان کیا کہ کچھ علماء نے، علماء ہی تھے، ابوالفضل فیضی علماء سو تھے لیکن علماء تھے، انہوں نے اکبر کو، اکبر بیوقوف سا نوجوان تھا، بچپن میں حکومت مل گئی تھی، ابتداءً بہت مذہبی تھا، اس کو گھیرا ڈالا اور گھیرا ڈال کر اس کو تیار کیا کہ تم اس دور کے سب سے بڑے مجتہد ہو اور تمہیں حق حاصل ہے کہ آج کے دور میں تم دین کی بنیادی تشریحات تعبیرات میں اگر کچھ فرق کرنا چاہو نا، تمہیں اختیار حاصل ہے، تم یہ اختیار استعمال کرو. باقاعدہ علماء کی ایک جماعت نے مل کر مجتہد اعظم کا خطاب دیا اکبر مغل بادشاہ کو. اگر محضر نامہ لکھا گیا کہ ضرورت ہے اجتہاد کی، ضرورت ہے مجتہد کی. مجتہد بھی کس درجے کا؟ مجتہد مطلق، اور مجتہد مطلق بھی کس درجے کا؟ جیسے پاپا روم ہے. پڑھیں ذرا وہ دستاویز پڑھیں کیا لکھی ہے. باقاعدہ علماء کی ایک جماعت نے دستاویز لکھی، اکبر اعظم کو مجتہد اعظم کا لقب دیا اور اس کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ بطور مجتہد اعظم کے تمہیں یہ اختیار حاصل ہے کہ تم دین کی تعبیر و تشریح میں رد و بدل کر سکتے ہو. اکبر نے اس دستاویز کی بنیاد پر مجتہد اعظم کا لقب اختیار کر کے اس نے وہ تمام تبدیلیاں کی جو دین الہی کے نام سے. ایسے نہیں کہا، اس کو خطاب دیا گیا، اس سے تقاضا کیا گیا، اسے سمجھایا گیا کہ جناب آپ مجتہد اعظم ہیں اس دور کے. اور ایک بات اس کے ذہن میں یہ ڈالی گئی کہ دین کی مدت تقریباً 1000 سال ہوتی ہے، 1000 سال گزر گیا ہے، اب نیا 1000 شروع ہونے والا ہو رہا ہے. نئے 1000 میں ایک نیا شخصیت چاہیے اور وہ تم ہی ہو سکتے ہو، اس لیے تم کرو اور ہم تمہارے ساتھ، قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ. یہ نعرہ لگایا علماء، فیضی نے، ابوالفضل نے، فیضی نے، مولا مبارک نے، وہ جو بڑے بڑے مولوی تھے، کوئی شک نہیں ہے. یہ فیضی وہی ہے جس نے قرآن پاک کی بے نقط تفسیر لکھی ہے. اس درجے کے اہل علم تھے. اکبر اعظم نے جو دین الہی کے نام سے دین کی تعبیرات میں تبدیلیاں کی تھیں، اس کی بنیاد اجتہاد کا ٹائٹل تھا، مجتہد اعظم کا لقب تھا، اور پیچھے تصور یہ تھا کہ اجتہاد اس تصوابدیدی اختیار کو کہتے ہیں جو شاید مذہبی قیادت کو ضرورت کے وقت حاصل ہو جاتا ہے. یہ تصور ہمارے ہاں بھی چلا نہیں ہے، وہ نہیں چلنا تھا، نہیں چلا، لیکن میں اس کی بنیاد بتا رہا ہوں. اجتہاد کا ایک تصور یہ ہے، میں اس پر دور حاضر کی 2-3 مثالیں عرض کروں.